میں عرض کر رہا تھا اگر انسانیت تمہیں سیکھنی تو میرے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ. دنیا کو انسانیت کا درس میرے نبی نے دیا ہے. دنیا کو عورتوں کے حقوق میرے مصطفیٰ نے سکھائے ہیں, بچیوں کے حقوق میرے مصطفیٰ نے سکھائے ہیں, جانوروں کے حقوق میرے نبی نے سکھائے ہیں, غلاموں کے حقوق میرے نبی نے سکھائے. میرے آقا نے فرمایا جانوروں پر اتنا بوجھ مت اٹھاؤ جتنا ان کو اٹھانے کی طاقت نہ ہوگی. اگر زیادہ جتنا اٹھانے کی طاقت ہے اس سے زیادہ اگر تم نے ان پر بوجھ لادا اس کا تمہیں قیامت میں حساب دینا. بے شک اللہ. اسلام کو بدنام مت کرو, یہ خون بہانے کا مذہب نہیں ہے. بے شک یہ وہ مذہب ہے جو ہمیں وضو میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے روکتا ہے. خون بہانے کا کام حکم دے. بے شک ہاں اتنا ضرور ہے خون بہانے کا حکم دیتا ہے, ضرور دیتا ہے. بے شک. لیکن پتہ ہے کس کو ہٹانے کی بات کرتا ہے اسلام؟ ظلم. میں بتاؤں یہ ظلم بھی لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. سنو, جب آپ زمین میں کبھی آپ نے دھان لگائی, آپ میں کوئی زمیندار ہیں زمین میں دھان لگاتے ہیں, ٹھیک. جب زمین میں آپ دھان لگاتے ہیں پھر دھان لگانے کے اس میں پانی شانی بھی رہتا ہے, پھر دھان کے ارد گرد گھاس چرتی ہے. اس گھاس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو یا کاٹ دیتے ہو؟ آج کل دوا کے ذریعے سے بھی اس کو ختم کرتے ہیں, کبھی ہاتھ کے ذریعے سے بھی نکالتے ہیں, حالانکہ اس کے اندر بھی جان ہے, لیکن نکال کے پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ نقصان کر سکتے. آپ کا مقصد ہے دھان کو اگانا. جی یہی ہے نا, آپ کا مقصد ہے دھان کو اگانا, دھان کو بچانا. تو جو چیز اس دھان میں نقصان دہ ہے اس کو آپ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. جی سبحان اللہ. تو دنیا میں اصل مقصد ہے انسان کو بسانا. بے شک. تو جو چیز انسان کے نقصان دہ ہوں گے ان کو کاٹ کے پھینکنا, یہی انسانیت ہے. سبحان اللہ. بے شک. انہی کا خون بہانے کا حکم اسلام دیتا ہے. دھان کو کاٹنا نہیں ہے, بے شک. انسان کو نہیں کاٹنا ہے, جو انسانیت کو نقصان پہنچانا ہے اس کو کاٹ کے پھینکنا ہے. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. حق ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیا مطلب ہے؟ انسان نے جو اللہ بچائے زنا کرے, اسلام نے کہا اگر یہ شادی والا ہے اس کو گڑھے میں پھینک دو, اوپر سے پتھر مارو, جب تک اس کی جان نہ نکلے گی تب تک اس کو مت چھوڑو. لوگ کہتے ہیں یہ بے رحم والا مذہب ہے. میں نے کہا یہ بے رحم نہیں, یہی اصل رحم والا مذہب ہے. بے شک. یہ انسان کو نہیں مارتا ہے, جانور کو. سبحان اللہ. یہ اس چیز کا خاتمہ کر رہا ہے جو انسانیت کو داغدار کر رہا ہے, بے شک. جو انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. چور کے ہاتھ کاٹو, بے شک. سبحان اللہ. چور کے ہاتھ کاٹنا یہ بے رحمی نہیں ہے. جس نے چوری کی ہے کسی کے مال کو ڈھاکہ ڈالا, دکان لوٹا, مال لوٹا, بولا اس نے انسان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچایا؟ اب یہ ان جنرل میں بات کر رہا ہوں, کوئی مذہب کی بات نہیں ہے, انسانیت کی بات کر رہا ہوں, کوئی اسلام کی بات نہیں ہے. یہ میں مذہب انسان کی بات کر رہا ہوں. اب بتاؤ چور جو بھی ہو اگر یہ چوری کرے گا, مال ڈھاکہ کرے گا, مال لے گا, اس نے انسانیت کو نقصان پہنچایا کہ نہیں؟ بولیے. کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے دکان پہ بیٹھتا ہے, دن میں 100-200 بیچارہ کماتا, اسی کی دکان اس نے لوٹی ہے, ایک آدمی نے سارے خاندان کو مصیبت میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ بے شک ڈالا. جواب دے دو اونچی آواز سے. اب اسلام کہتا ہے اس درندے کو زندہ رہنے کا حق کیا ہے؟ اس کے یہ دونوں ہاتھ کاٹ لو جس نے پورے پریوار کو مصیبت میں ڈالا ہے. یہ تو انسان نہیں, انسانیت کا دشمن ہے, اس کا خاتمہ کرنے کا نام اسلام ہے. بے شک. ان لوگوں کا خون اسلام بہاتا ہے اور بہاتا ہے. بے شک. بے شک. کیونکہ اسلام کو فائدہ, انسانیت کو فائدہ دے. بے شک. اور آج کا نئے رول اب نکل گئے برد و قید میں. اب ہم تو اسلام کئی احسانوں کے بھی بولیں گے اسلامی حکومت کی باتیں کر رہا, میں تو انسانیت کی باتیں کر رہا. بے شک. اب چور کو تم نے جیل میں بھر دیا, اچھا کیا, ٹھیک ہے. اب چور کو کیا ٹینشن ہے؟ چور کو پتہ ہے باہر نکلوں گا, باہر رہتا تھا تو مال ملتا تھا, اندر جاؤں گا تو دال تو ملے گی. دال تو ملے گی, کھانا تو ملے گی.
باہر رہتا تو مال تو ملتا تھا، اندر بیٹھ کے کم از کم دال تو ملے، اس کو کیا ٹینشن ہے؟ اور دال ملے گی 10 15 20 دن ہو کر کے کچھ ادھر ادھر کر کے پیسہ دے کر کے رشوت دے کر کے نکل ہی گیا۔ بے شک حق ہے۔ اب آپ بتاؤ خود معاف کرنا، اس ہندوستان میں کتنے قانون بنائے گئے ہیں زنا کرنے والوں کے خلاف، جو زنا بالجبر کرتے ہیں کتنے قوانین سخت بنائے گئے، روکتا نہیں رکتا ہے، نہیں رکے گا، اسلامی قانون اور زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ قانون انسان کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ قانون میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان کے قوانین میں وہ تحفظ انسانیت نہیں ہے جو میرے رب کے قوانین میں انسانیت۔ حق ہے حق ہے۔ اسی کا تم نے نام رکھا، یہ اللہ مجھے نہ جانے کیا کیا نام دیتے ہیں، وہ ہے یہ انسانیت کا تحفظ کرا ہے۔ حق ہے حق ہے۔ جب کھلے عام اس بدبخت کو جس نے کسی کی بیٹی پر ہاتھ بڑھایا، درندگی کے عالم میں ایک تو اس کے ساتھ بدفعلی کی اور اس کے ساتھ اس کا قتل بھی کیا، جب اس کو کھلے عام تم رجم کرو گے، پتھر مار مار کے اس کو مارو گے نا، جو دیکھنے والے ہوں گے ان کے ارادوں میں بھی کبھی ایسا خیال نہیں آئے گا، وہ جب اس کا حشر دیکھیں گے کیا ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک، کبھی نہیں آئے۔ میں نے اس لیے کہا ہم خون بہانے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن خون ان کا بہایا جاتا ہے جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں۔ اسلام اسی کا نام اسلام ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں عرض کرنا تھا اونچی آواز سے، اگر آپ بیدار ہیں تو سبحان اللہ کہہ دو۔ مجھے نہیں لگ رہا آپ تھکے ہیں، کوئی جو تھک گئے وہ ذرا ہاتھ کھڑا۔ ارے ماشاءاللہ ایک تو تھک گیا بیچارہ، ایک دو تو تھک گئے، جو تھک گیا وہی ہاتھ کھڑا کرے گا۔ اچھا اب یہ بھی نہیں تھکا، کوئی نہیں تھکا، اب اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ اب ذرا آگے بڑھ لیں گے، وقت اجازت زیادہ نہیں دے رہا، اونچا مجھے کہنے دو۔ میرا دعویٰ ہے اگر دنیا کو انسانیت سیکھنی ہے، اگر انسانیت حرمت انسان سیکھنی ہے تو میرے نبی کے در کے گدھا بن جاؤ، حضور کے در کے مٹی اپنے آنکھوں کا سرما بنا لو، حضور کو محبت کی نظر سے پڑھو۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی، سبحان اللہ، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیے محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جتنا سوشل ورک میرے مصطفیٰ نے کیا، ساری قوم جمع ہو جائے گی پوری دنیا، اتنا نہیں کر پائے۔ نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں تلواروں سے دین پھیلا، غلط بولتے ہو۔ بے شک تلواروں سے دین نہیں پھیلا، مصطفیٰ نے تلواروں سے اپنا ڈیفینس کیا، بے شک، بس۔ حق ہے۔ باقی دین جو پھیلا ہے وہ حضور کی محبت سے پھیلا ہے۔ بے شک محبت سے۔